السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ احباب خیریت سے ہوں گے۔ میری جان سے پیاری تحریک انجمن طلبہ اسلام کے دیرینہ دوست، کارکنان انجمن طلبہ اسلام، انجمن طلبہ اسلام کے محبین مخلصین جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، آپ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد کے مستحق ہیں انجمن طلبہ اسلام کی موجودہ قیادت اور انجمن طلبہ اسلام کے تمام دوست کہ جنہوں نے گلوبل آرڈر کو سمجھتے ہوئے، موجودہ وقت کے تقاضوں کو جانتے ہوئے، جب پوری دنیا ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے تو انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں نے ایک بڑا اچھا اپنے کارکنان کی تربیت کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا اور حی علی الفلاح مہم کے نام سے ملک بھر میں انجمن طلبہ اسلام کے لوگوں کو ان کی روحانی بالادگی کے لیے رمضان المبارک میں ایک خوبصورت بزم کا انعقاد کر کے آپ تمام لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع پیش کیا۔ تو اس حوالے سے بھی میں آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کے کمنٹس بھی دیکھ رہا ہوں، اور اگر کہیں پہ کوئی بہتری کی گنجائش ہے تو اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں۔ اب یقیناً آپ کو آواز بہتر آ رہی ہوگی۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ اب منظور بھائی، اکرم بھائی، جی ایم اویسی صاحب، آواز اب بہتر ہوگی ہے؟ آپ تمام احباب کو آواز بہتر آ رہی ہے یا نہیں؟ آواز آپ لوگ کو بہتر آ رہی ہے یا نہیں؟ آپ ساتھ ساتھ اپنے میسج کر کے مجھے بتائیں تاکہ مجھے اندازہ ہو۔ اچھا، میں بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ اچھا، آج کا جو موضوع ہے، میں تھوڑا اس کی طرف آنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ دیکھیں کہ موضوعات کا انتخاب جو قیادت نے کیا ہے وہ بھی بڑے جاندار موضوع ہیں، اور واقعی ان باتوں پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور واقعہ ہی یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور اگر آپ لوگ، میں اس یقین کے ساتھ کہ بار بار چلیں لائف میں موقع بھی نہیں ملتا، تو آپ لوگ اگر میرا یہ آج کی گفتگو اگر آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ بطور طالب علم رہنما آپ کے بہت سارے کوسچنز جو ہیں وہ ضرور سالو ہوں گے، اور یہ آج کا لیکچر انشاءاللہ میں یہ امید کروں گا کہ ایک بڑا فروٹفل اور بڑا بینیفیشل ہوگا بطور طلبہ تنظیم اور بطور طالب علم رہنما۔ ان تمام چیزوں کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ میرا آج کا موضوع ہے طلبہ سیاست اور انجمن طلبہ اسلام۔ تو اس میں بنیادی جو میرا فوکس رہے گا وہ طلبہ سیاست کے اوپر میں بات کروں گا، اور میں کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے اکثر دوست جو ہیں وہ اس بات سے آگاہ نہیں ہے کہ طلبہ سیاست یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے اس کا رول کیا ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہسٹری کیا ہے، اس کے پرسپیکٹیوز کیا ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے اس پالیٹکس سے ملک کی سطح پہ کیا فائدہ ہوا، کیا نقصانات ہوئے، اور یہ جو لوگ اتنی بڑی سطح پہ، اتنے بڑے پیمانے پہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کی بات کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، یہ جو ساری ڈیبیٹ ہے، اس ڈیبیٹ کا محور کیا ہے، فیکٹرز کون سے ہیں کہ جن فیکٹرز کو بیس بنا کے پالیٹکس، اسٹوڈنٹ کی پالیٹکس کو بین کیا گیا، اور وہ تمام جو آپ کیسا سمجھ سکتے ہیں کنڈیشنز کیا ہیں کہ جن کنڈیشنز کو فلفل کر کے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اہل ہے یا وہ کریکٹر بلڈنگ کر سکتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت سارے ایسے کوسچنز ہیں کہ جن کا جواب آپ میں سے ہر بندہ جاننا چاہے گا۔
لیکن بدقسمتی، سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سب سے بڑی بدقسمتی جو ہماری رہی وہ یہ رہی ہے کہ ہمیں آج تک کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ملی اس طرح کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اوپر بالخصوص. یہ آپ طلبہ تنظیموں کی نااہلی کہہ سکتے ہیں یا پھر اسے کوئی سازش کا نام دے سکتے ہیں. بہرحال کوئی آپ کو اتھینٹک ڈاکومنٹ نہیں ملے گا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اوپر. ٹھیک ہے. آج دیکھیں میں اب اس کی ہسٹری کی طرف آتا ہوں. اسٹوڈنٹ پالیٹکس یا طلبہ سیاست جو ہے یہ بنیادی طور پہ کیا اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، انٹروڈکشن کیا ہے. وعلیکم السلام تنویر بھائی، جی ایم اویسی صاحب، تنویر عباس صاحب، یہ سارے دوست میرے ساتھ ہیں. تو اچھا دیکھیں کہ ایک جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے اس کو بین کیوں کیا گیا، کون سے ایسے فیکٹرز تھے کہ جو فیکٹرز وجہ بنے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بین کرنے کے. دو امپورٹنٹ کوسچن ہیں، یاد رکھیے گا. میں لیکچر کے آخر پہ بھی آپ سے یہ سوال کروں گا اگر آپ مجھ سے جڑے رہیں تو. اچھا، پہلا سینٹیمنٹ یا نوشن جو ہے یا اوپینین، پہلی اوپینین جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بین کرنے والوں نے پہلی اوپینین جو لی ہے وہ اوپینین یہ تھی کہ پہلا سینٹیمنٹ یا نوشن جو ڈیولپ ہوا کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بین کیا جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جب انکلائنڈ ہوں کس کی طرف، پالیٹکس کی طرف، تو ان کے جو ایکڈیمکس ہیں وہ متاثر ہوں گے. ٹھیک ہے. جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بین کیا گیا تو جو لوگ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بین رکھنا چاہتے ہیں ان کا پہلا جو ہمیشہ آپ سے سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کبھی بھی پالیٹکس کی طرف نہیں آنا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی طرف آئے گا تو اس کے ایکڈیمکس جو ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ایکڈیمکس جو ہیں وہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں کہ متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات. اچھا، دوسری بات کیا کہ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پولیٹیکل ٹرینڈ کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ عام آدمی پارٹی، بھائی میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی طرف ہی آ رہا ہوں. اچھا، تو پولیٹیکل ٹرینڈ کی جب آپ بات کریں گے تو طلبہ تنظیموں پہ پابندی لگانے والوں کا ایک کوشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں جی. اسٹوڈنٹس ایز اے اسٹوڈنٹ یونین کڈنیپنگ، ٹارچر، مرڈر، ان تین چیزوں کی پروموشن کرتے ہیں اور ان تین چیزوں کی پروموشن کی وجہ سے اسٹوڈنٹس یونین جو ہیں ان کو بین رہنا چاہیے. یعنی پولیٹیکل ٹرینڈ میں آنے کی وجہ یا دو مین کوسچن ہیں جن کو بیس بنا کے اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگائی جاتی ہے یا لگائی گئی ماضی میں. وہ دو سوال کیا تھے؟ ایک میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ایکڈیمکس آپ کے متاثر ہوں گے اگر آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی طرف آئیں گے، ایک بات یہ. دوسرا کوسچن یہ کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مرڈر، کڈنیپنگ، یا ان شارٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طلبہ تنظیموں کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے، طلبہ تنظیموں کے اندر بنیادی طور پہ جو چیز فروغ پا رہی ہے وہ وائلنس ہے. ٹھیک ہے. تو وائلنس جو ہے، وائلنس کی وجہ سے بیسیکلی کیا ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے اس کو بین رہنا چاہیے. اچھا، یہ ان عوامل کو بنیاد بنا کے 9 فروری 1984 میں، ٹھیک ہے، کہ یار آواز میری آپ لوگوں تک پہنچنی چاہیے اب. اچھا، اب میں تھوڑا سیل فون کے قریب ہو جاتا ہوں، اب آواز آپ کو بہتر آئے گی انشاءاللہ. اچھا، دوسری بات یہ کہ انہی دو کوسچنز کو بیس بنا کے 9 فروری 1984 میں جنرل ضیاء الحق نے طلبہ تنظیموں پہ پابندی عائد کی. آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں گے. اور یہ ایک المیہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک بندے کا، یہ فرد کا معاملہ نہیں تھا، کسی ایک بندے نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ اسٹیٹ نیریٹو رہا. آپ اس بات کا یقین کریں گے کہ 1977 سے لے کر 1988 تک یہ اسٹیٹ نیریٹو تھا کہ وائلنس ہے طلبہ تنظیموں میں، اس لیے طلبہ تنظیموں کو بین رہنا چاہیے. اب اس کے علاوہ ایک کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ ہوا جس نے یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ بھائی نہیں، طلبہ